वाकई हमारी सोसाइटी में मर्दों को हरास किया जाता है, यहाँ हमारी सोसाइटी में मर्द के साथ बुरा सलूक होता है? नहीं होता। इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में अगर औरत रेप होती है, अगर छोटी बच्ची रेप होती है, अगर 2.5 साल की बच्ची को रेप करके फाड़ फूड़ के उसका पेट उसको तबाह बर्बाद करके फेंक दिया जाता है, तो इसका मतलब है मर्दों ने ये गंद फैलाया हुआ है। क्योंकि आज की इस लाइव सेशन में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने कमेंट किया हो या जिसने कॉल की हो कि जी हम मर्दों पर जुल्म होता है, जी हम मर्द जो है वो अब्यूज होते हैं। कमाल है, आप लोग इतने इतने मुनाफिक कैसे हो सकते हैं कि आप लोग हर वक्त कहते रहते हैं औरत आजादी मांगती है, औरत ये करती है, औरत औरत माँ का सिर करती है। औरत में तो इसका मतलब है औरत तो बेचारी बच रही है मर्दों से। अगर पाकिस्तान, अरब एमिरेट्स, अमेरिका और मुख्तलिफ मुल्कों से जो लोग मुझे देखते हैं, 5-6 हजार फॉलोअर्स में से अगर 2 बंदे भी नहीं बोलते कि हाँ जी मर्दों को काम पर अब्यूज करते हैं। और अब्यूज, ये भी मैं बता दूं, आप लोगों का दिमाग एक तो ये बड़ा मसला है कि आप लोग अब्यूज का नाम सेक्स से जोड़ देते हैं। सेक्सुअल अब्यूजमेंट की बात नहीं हो रही है, अगर होता है तो वो भी होता है, नहीं तो मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या मर्द अपनी वर्क प्लेस पर हरासमेंट का शिकार होता है? लेकिन आप फ्री ना भाई, वाकई आप मर्द जो है ना वो औरतों को हरास करते हैं। गलती से मैंने आज टॉपिक रख लिया मर्दों की हरासमेंट, मुझे चाहिए था मैं औरतों की हरासमेंट पे बात करी, तो आप लोग खुल खुल के बोलते हैं औरतों के बारे में, तो बोलने का आपको वैसे ही बड़ा मजा आता है। चलो जी, मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ, शायद कि कोई मर्द जो है वो उसकी मर्दानगी आज भी जागे। आप लोग गंदे कमेंट्स लिखने के लिए और औरत के ऊपर गंद डालने के लिए तो ऐसे ऐसे चुन के कमेंट्स लाते हैं, और जिस वक्त बात होती है किसी टॉपिक की, जब बात होती है कोई इंटेलिजेंस की, जब बात होती है बोलने की, तो फिर जुबान ही नहीं खुलती है। अच्छा जी, सिर्फ मीर अली भाई से भी बात होगी। उस्मान वारिद ने कहा जी इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज मिस्टेक हमारी है, हमारी ही होती है कि हम मौका देते हैं। उस्मान वारिद, उस्मान ने कहा कि जी इसलिए हम लाइव नहीं आ रहे क्योंकि मिस्टेक हमारी ही होती है। लेकिन उस्मान बात तो देखिए, हाँ बात है कि मर्द को हरास भी मर्द ही करता होगा ना, लेकिन मैंने सुनी है ऐसी बहुत सारी चीजें भी मैंने सुनी है जिसमें औरतें मर्दों को हरास करती हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे वाकयात दोस्तों के सुने हैं कि जिसमें औरतें मर्दों को डोमिनेट करती हैं उनके वर्क प्लेस पर, उनकी एसीआर खराब कर देती हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको अपनी नौकरी के लाले पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर उनके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर औरत है तो वो सम टाइम उनको करती है। लेकिन मैं हैरान हो गई हूँ कि आप लोगों में से कोई बंदा हरास नहीं होता। इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में छोटी बच्चियों को और औरतों को रेप जो करते हैं ना वो मर्द ही हैं सारे, और वो सब मर्द जो हैं वो इतने को बेशरम हो चुके हैं अपनी मर्दानगी के चक्कर में कि उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तक मैंने एक भी बंदे का मैसेज नहीं देखा या सुना जिसने कहा जी हाँ जी मर्द भी होता। हाँ, अली भाई ने ये बात कही, और अली भाई को मैं इसलिए बीच में नहीं डालूंगी क्योंकि अली भाई जिस शोबे से उनका ताल्लुक है उसमें सियासत भी है, उसमें शो बिजनेस भी है, उसमें वो एनजीओ के लिए भी काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एनजीओ है, तो मैं समझती हूँ उनका जरा ज्यादा वसी कैनवस है। राजा ने कहा है हेलो। मीर अली अहमद बुखारी ने कहा है टिक के रहो बिल्कुल बहन, मर्द भी अरसा होता है। अरे भाई आखिरी बात मुझे समझ आई, रूड डेवल भी हमारे साथ है भाई, जबरदस्त रूड भी है और डेवल भी है, यानी कि 2 चीजें। नवाज जुबैर है, अली सैयद है, और जट साहब भी हमारे साथ हैं, जट लाहौरी भी हैं। और जब लाहौर का नाम आता ना मेरे ज़हन में इतने सारे खाने आ जाते हैं। एटीट्यूड किलर साकिब, जी मो भी हमारे साथ हैं। आकिब जावेद, आकिब भुट्टू ने कहा है, अच्छा जी आकिब, हमें किसी की रिक्वेस्ट भी आई है, पहले तो मैं ये देखूं कि कौन है। जो सुल्तान है उन्होंने कहा है कि जी मुझे कॉल पे लें, और आकिब भुट्टू ने कहा है तो मैंने मिला दिए जी कॉल। देखते हैं कि टॉपिक पे कौन बात करता है, कोई टॉपिक की भी कोई बात करे। मर्दों को कोई हरास नहीं करता, इतने ये मतलब मर्द इतना जालिम है कि उनको कोई हरास ही नहीं करता।
چلو یہ تو بات کھل گئی. پاکستان میں میل ڈومینیٹنگ ہے اور پاکستان میں مردوں کی ہراسمنٹ نہیں ہے, مطلب مرد ہراس نہیں ہوتا. تو پھر ٹھیک ہے, پھر عورتوں کو ہراس کرتے ہیں آپ لوگ, ہے نا. پھر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ مرد عورت کو ہراس کرتا ہے. تو یہ ٹاپک ہی میرا غلط ہے. میں نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ مردوں کو ہراس کیا جاتا ہے. مردوں کو ہراس کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. مرد بھی ریسا ہوتا ہی ہے, ہراس ہوتا ہے. علی بھائی آپ نے لکھا ہے میرا خیال ہے نا, مرد بھی ہراس ہوتا. لیکن علی بھائی کوئی بتائے گا, کوئی ماننے گا کہ مرد ہراس ہوتا ہے؟ کوئی بندہ بات ہی کرتا ہے کہ ہاں جی میرے دوستوں میں ایک دوست تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا, یا میرے آفس میں ایک دوست تھا اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. کوئی کسی کی بات تو کرے. یہ تو ایک بندے نے نہیں کہا کہ ہاں جی میرے کسی دوست کے ساتھ ایسا ہوا. چلو اپنی بات لوگ بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں, یہ شرم محسوس کرتے ہیں. ہماری باتیں سننے کے لیے تو بڑے کان کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے کہ اپنے بارے میں وہ بتائے نا, آپ کی زندگی میں وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بتائے نا. تو اپنی زندگی کے واقعات جو ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں آپ لوگ؟ راجہ فرحان نے کچھ لکھا ہے, میں پڑھوں. سبتین کہہ رہے ہیں جی ہوتا ہے. سبتین آپ کو میں نے کال ملائی تھی, آپ نے کال ڈراپ کر دیا. راجہ فرحان نے کہا جی بالکل ہوتے ہیں. جب کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیو لڑکا آ جائے, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو اس طرح سے کیوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ مرد ہراس ہوتے ہیں. تو ہراسمنٹ کا تعلق صرف سیکس سے نہیں ہے. میں کل بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ صرف سیکس کو دماغ پہ رکھ, اچھا پاکستانی مردوں کا یا پاکستانی سوسائٹی کا, یہ میں نے بہت بہت پہلے جب میں نئی نئی شوبز میں آئی تھی نا, تو میں نے ایک جملہ سنا تھا جو بہت ہی پیتھیٹک, بلو دا بیلٹ گندا جملہ ہے. میں بولوں گی نہیں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. یہ ہمارے پروفیشنل فیلڈ میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ مرد جو ہے نا ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز سوار ہوتی ہے, اور کام جو ہے نا وہ اس کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں اور فارغ سمجھتے ہیں, اور کام پہ ان کی توجہ نہیں ہوتی. میں نے ذرا شوگر کوٹڈ کر کے بات کی ہے. صادق راضی ہے جی ہمارے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات کریں گے کہ مرد ہراس ہوتے ہیں کہ نہیں. تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پلیز مردوں کی ہراسمنٹ کو سیکشل ہراسمنٹ سے نہ جوڑیں. ہر چیز میں سیکس گھسانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سیکس ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو مردوں کی ہراسمنٹ سے نہ جوڑے. مرد ہراس ہو سکتا ہے اس کو نوکری میں لوگ تنگ کرتے ہوں, اس کو بلی کرتے ہوں, ہو سکتا ہے اس کی نوکری مطلب اس کی سیلری نہ بڑھاتے ہوں. ضروری تو نہیں کہ ایک صرف سیکس ہی رہ گئی ہے کہ مرد سیکچولی ہراس ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو اسٹوریاں سناؤں گی. آپ صرف مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو کال کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی کال بند کر رہی ہوں کیونکہ صادق راضی میں نے آپ کو کال ملائی ہے, لیکن نہ تو مجھے آپ نظر آ رہے ہیں نہ آپ بول رہے ہیں. میر علی صاحب, میر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی پلیز ٹاپک چینج نہیں کرنا, آج سچی کا پتہ چلے گا. علی بھائی میں تو وہی حیران ہو رہی ہوں نا کہ کوئی بول ہی نہیں رہا. عاقب بٹو نے کہا جی ایگری ود یو, تھینک یو سو مچ. عاقب نے کہا ہے سیکس کے علاوہ ہی ٹھیک بول رہی ہیں. شہزاد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور سبتین کہہ رہے ہیں میرا ایک فرینڈ ہوا تھا, اس کی بہت بری حالت کر دی تھی گرلز نے. محمد جمال نے ہمیں جوائن کیا ہے. بلال نہیں ہے. بلا نہیں, کیا مزے کا نام ہے نا. چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا ان کو ماں باپ پیار سے کہتے ہیں. اچھا جی, ثاقب نے کہا لوگ ڈرتے ہیں بات کرنے سے. مجھے ایک بات بتائیں, عورتوں کے کپڑے اتارنے میں تو کسی کو ڈر نہیں لگتا. اس وقت تو ابھی میں آپ کو کہنا شروع کروں نا کہ ہاں میں بہت سیکشولی ہراس ہوئی تھی جب میں نے کام شروع کیا تھا, تو وہ پروڈیوسر نے مجھے یوں کہا, تو میں ڈرامہ لینے گئی تو آپ یہاں پہ دیکھیے گا 25 لوگوں کے ویوز آنے شروع ہو جائیں گے لائیو میں. یہاں پہ لائن لگ جائے گی, ایک دوسرے کو لوگ بتانا شروع کر دیں گے یار صوفیا نہیں صوفیا وہ آج دس رہی ہے کی دس رہی, وہ دس رہی, اور کس طرح لوگوں نے ہراس کیتا سی. تو یہ دیکھیں نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہماری سوسائٹی کا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ابھی میں آپ کو اور کوئی ایسا سزلنگ سا ٹاپک بتا دیتی ہوں کہ جی ہاں چلے بات کرتے ہیں کہ جی فلانا ایکٹر جو ہے نا وہ بڑا ہراس ہوا تھا.
तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सुनने की, यानी कि हम बेसिकली तमाशबीन कौम है। हमारी जो कौम है वो बेसिकली तमाशा देखना चाहती है और तमाशे को पसंद करती है। बंदर होता है ना, वो एक मरासी या जो उसको लेके फिरते हैं ना, ये बंदरों को, उनको क्या कहते हैं, जगलर्स होते हैं आई थिंक। वो एक बंदर लेके निकल पड़ता है सड़क पे, उसको खड़ा कर देते हैं, वो टुकटुकी बजाता जाता है, वो बंदर छलांगे लगाता रहता है, पूरी कौम खड़ी हो जाती है, पूरा जो एक सर्कल बन जाता है तमाशा देखने वालों का। बंदा पूछे तुम्हें बंदर की छलांगे देखने में क्या मजा आ रहा है, तो एग्जैक्टली वही बात इस वक्त हो रही है कि मर्दों की हरासमेंट का टॉपिक है। और मर्दों की हरासमेंट को प्लीज प्लीज, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मर्द की हरासमेंट सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती। चलें, मैं आपको मर्दों की बात बताती हूँ। आप लोग बात नहीं करना चाहते, मत करें, क्योंकि आप लोगों में इतना दम नहीं है कि आप लोग बात करें। और बात करने के लिए ना थोड़ी नॉलेज भी होनी जरूरी है, और थोड़ा सा आपका जो है ना स्ट्रांग होना भी जरूरी है कि आपके लफ्जों में वो बात होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, वो आप एक्सप्लेन भी करें। मैं आप लोगों के 4-5 नाम पढ़ लूं, फिर मैं आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ मर्दों की हरासमेंट क्या है। डरते हैं जी, डरते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खसमा नु खाए, सारे डरते हैं। आपके बट्टू साहब ही हैं जो बस कह रहे हैं कि हाँ जी, और अली भाई कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, क्या करें। मियाँ अकरम है, लगारी वलीद है, खुर्रम है, मीर अली, मीर भाई तो साथ है। मीर भाई ने कहा कोई भी नहीं बोलेगा, गुड एक्चुअली हरास की, आखिर ने कहा एक्चुअली हरास की किस्में हैं। वो गोली मारे जी किस्मों को, बात तो करे। आप सारे मर्द, मैं हैरान हूँ, मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो है ना वो आदमी है, सब मर्द है। मैंने कल डर के ये टॉपिक चेंज कर दिया था जब मैंने रखा था ना टॉपिक के खवातीन को वर्क प्लेस पे हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। तो मुझे 2-3 दोस्तों ने और कुछ आप लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात है, आप हर वक्त औरतों का रोना रोती है, तो टॉपिक चेंज करें, मर्द भी हरास होते हैं, मर्दों के साथ ही होता है, मर्दों के साथ। मतलब बंद खिड़कियों में आप मुझे इनबॉक्स करके बता रहे हैं कि मैं सेक्सुअली अब्यूज हुआ, एक गे अंकल मेरे पीछे पड़ गए थे, एक चाचा जी मेरे पीछे पड़ गए थे, एक मेरा रिश्तेदार था उसने मुझे यूं किया, एक मेरा जो था बॉस था वो मेरे साथ ये करता था और मुझे नौकरी छोड़। और यहाँ जब लाइव बात हो रही है तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो सारे बैठ के सिर्फ मेरी कहानियां सुनते हैं कि मैंने अपने खामन को क्या कहा और मैंने अपने खामन को क्या नहीं कहा, और मेरे बच्चे कैसे हुए और मेरे बच्चे कैसे नहीं हुए। अभी मैं यहाँ पे एक स्टोरी लगाती हूँ, जर्नी ऑफ माई प्रेगनेंसी, जर्नी ऑफ माई डाइवोर्स, जर्नी ऑफ माई स्कैंडल, जर्नी ऑफ माई लव, जर्नी ऑफ माई और क्या लगाऊं ऐसा जो भड़कता हुआ हो ना, जर्नी ऑफ माई क्या कहना चाहिए, क्या होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी लोगों की, और बात करने वाले पता कौन होंगे, आज बड़ी लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हो, आज बड़ी तैयार हुई भी हो, ये तो लेवल है लोगों का बात करने का। अच्छा खैर एनीवेज छोड़े परे, मैंने आज जाना है अपने बेटे के स्कूल, और टॉपिक मैं भी आज यही रखूंगी। मैंने भी आज 1 घंटा जो बोलना है ना वो इसी टॉपिक पर बोलना है। जिसने बात नहीं करनी वो ना करे, बट मैं तो बात करूंगी और सारों के साथ करूंगी। राजा फरहान कह रहे हैं जी, पता है जब आपके कैसे किसी के काम नहीं करते तो कुछ मर्द मिलकर उसको हरास करते हैं। बिल्कुल करते हैं, मैं यही तो कह रही हूँ कि मर्द हरास होता है, आप लोग बोलते क्यों नहीं है। आज का टॉपिक ऐसे है कि मैं इस बात पे बड़ी हैरान हुई हूँ कि 2 लोग 4 लोग 5 लोग 9 लोग 10 लोग देखते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। मतलब मर्दों की हरासमेंट पे कोई बात करना जरूरी नहीं समझता। मुझे यहाँ पर इस सारा ये जो मैंने लाइव सेशन शुरू किया था, आपको पता है इसका मकसद क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से सिर्फ गंदी बातें करने के आदी हो गए, हम एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां करने के आदी हो गए। हमें सिर्फ खुशी मिलती है सेक्स पे बात करके, हमें खुशी मिलती, हमने ये सोच लिया, हमने ये समझ लिया है कि शायद जो सेक्सुअल एक्टिविटी है या जो सेक्सुअल गुफ्तगू है या जो सेक्सुअल बातें हैं या गंदे लतीफे जिनको हम कहते हैं ना डबल मीनिंग, जू मैनी लतीफे जो कि किसी भी तरह से सेक्स से जुड़े हुए हैं, शायद सिर्फ वही खुशी देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है।
اور پاکستانی مرد جو ہے یا پاکستانی خواتین obviously جب مرد یہی سوچتے رہتے ہیں تو وہ عورتوں سے بھی یہی بات کرتے ہیں، تو عورتیں بھی وہی کچھ کرتی ہیں. جو عورت کسی کے ساتھ لگتی ہے اس کو مرد یہی کہے گا کہ بھائی منو ذرا اپنی تصویرات نکال دے ننگیاں، وہ بھی یہی کچھ ہی کرے گی. یا یہ کہیں گے جانو آئی لو یو، آؤ ذرا آج ملتے ہیں 2 بجے. اس کے بعد 4 گھنٹے جانو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی پھنسی رہے گی. تو obviously جو مرد کر رہے ہیں وہی عورتیں بھی کر رہی ہیں. میں عورتوں کو بھی اتنا ہی کہتی ہوں کیونکہ سب عورتیں انکلوڈنگ مائی سیلف ہم سب بھی انسان ہیں. بٹ پلیز دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ دنیا ترقی کر رہی ہے. دنیا جو ہے تھوڑا سا پاکستان کے کونے سے نکل کے باہر دیکھیں. میں شاید تھوڑا سا باہر بیٹھ کے میں نے دیکھا اس لاک ڈاؤن میں آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ ہم لوگ ایک آرٹیفیشل زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لاک ڈاؤن نے آپ کو محسوس نہیں کروایا کہ آپ جو سو کالڈ قسم کی سوشل نیٹ ورکنگ، سو کالڈ قسم کی ایک سوشل لائف، سو کالڈ قسم کی کھانے، پارٹیز، دوستیاں، محبتیں، وہ سب بیکار ہے. اس لاک ڈاؤن نے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے کس جگہ پہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ نے کس جگہ پہ کسی کا دل دکھایا ہے. میں نے تو بہت کچھ سوچا ہے. مجھے تو بہت موقع ملا اپنے ساتھ وقت گزارنے کا، اور میں حیران ہوں اگر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو یہ 6 مہینے کا لاک ڈاؤن تو خوں میں پڑ گیا. کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا زبردست معجزہ ہوا تھا کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی تھی. کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ وہ پہلا وقت تھا، ایٹ لیسٹ میری زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مجھے وقت ملا یہ سوچنے کا کہ ہم کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہماری ضروریات کتنی محدود ضروریات ہیں، اور ہم یہ پیسے کی دوڑ میں اور سوشل نیٹ ورکنگ کی دوڑ میں کس بری طرح سے اسکروڈ اپ ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ او شٹ اگر آج میں اس ایونٹ پہ نہ گئی تو میری بڑی بےزتی ہوگی. او شٹ اگر آج میں اس پارٹی پہ نہ گئی تو میری بڑی بےزتی ہوگی. آج اگر میں اس کھانے پہ نہ گئی اور میں نے 10 تصویریں نہ لگائی، او ہو تو دنیا سمجھے گی کہ صوفیہ احمد تو ختم ہو گئی ہے، یا دنیا سمجھے گی کہ فرحان تو ختم ہو گیا ہے، شکیل تو مر گیا. کیوں؟ کیونکہ آج شکیل کی پوسٹ پر کوئی روٹی کی تصویر نہیں ہے، کیونکہ آج فرحان نے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ وہ سوٹا پیتے ہوئے تصویر نہیں لگائی. تو اس لاک ڈاؤن نے ہم سب کو یہ چیز بتائی، اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ اس لاک ڈاؤن نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بات ہو رہی ہے، ٹاپک ہے ہمارا آج کا مردوں کی ہراسمنٹ ورک پلیس پر. مردوں کی ہراسمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں میں کرتی ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گی، بیکاز میں نے آج 1 گھنٹے کا سیشن کرنا اور پھر میں نے اپنے بیٹے کے اسکول جانا. تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلو مرد کیا ہے. مرد بیسیکلی خدا نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے. مرد کو اللہ نے عورت پر اوپر ایک درجہ رکھا ہے، اس وجہ سے عورت اس کی پسلی سے اس لیے نکالی گئی تھی کیونکہ عورت کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو ایک ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں عورت بہت مضبوط ہے، عورت آپ کے پھٹیاں اکھیڑ دے گی. عورت اتنی مضبوط ہے آپ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ مینٹلی. مرد مینٹلی عورت سے مضبوط نہیں ہے. مرد فزیکلی جن چیزوں پر مرد سمجھتا ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ اور چیزیں ہیں. عورت کو اللہ نے اور طرح کی پاور دی ہے، عورت کو اللہ نے کریٹر بنایا ہے. اس لیے اس مقابلے میں ہم نہیں پڑھتے یا اس دوڑ میں نہیں پڑھتے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ مرد جو ہے نا وہ کیا ہے، اور ہمارے مرد نے کیا سمجھ لیا. پلیز میری باتوں کو غلط مت سمجھیے گا، اور میں یہاں پہ کوئی بھاشن دینے نہیں آئی ہوں. میں اپنا سوشل پلیٹ فارم جو ہے وہ صرف اپنی 4 خوبصورت تصویریں فلٹر لگا کر یوز نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے اس سوشل پلیٹ فارم سے شاید کہ کسی کو کوئی اویئرنیس ملے، شاید کہ کسی کے دل پر کوئی بات اثر کرے. جس وقت میں یہ باتیں کرتی ہوں تو میرا بیٹا سن رہا ہوتا ہے، شاید میرا بیٹا میری باتیں سن کر اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مرد کیا ہے. شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ایسی آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی مرد ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ عورتوں سے افضل ہے یا عورتوں سے بہتر ہے. اللہ نے ان کو ایک درجہ اوپر دیا تو بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھی بات ہے. دوسری بات، مرد کو اللہ نے بنایا ہے کہ وہ عورت کی اور بچوں کی کفالت کرے، اس لیے مرد گھر سے باہر نکلتا ہے.
اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مردوں کو ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے یا نہیں۔ انفارچونیٹلی آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مردوں کی سیکشل ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ سیکشل، مورل اور مینٹل ہراسمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ صرف سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنا کھلا ٹائم ہے، اتنا کھلا ٹائم ہے کہ جب بہت زیادہ وقت ہوتا ہے نا آپ کے پاس، اکیلے بھی اور فالتو بھی، تو آپ صرف اور صرف پھنس جاتے ہیں سیکس پر۔ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ادھر سے شروع ہوتی ہے کہانی کہ ایک شہزادہ آئے گا اور وہ تمہیں لے جائے گا، تو وہ لڑکی کے ذہن میں بھی ایک شہزادہ ہوتا ہے اور لڑکے کے ذہن میں بھی ایک شہزادی ہوتی ہے جو اتنی امیر ہوگی کہ بیٹا جب تیری شادی ہوگی نا تو تیرے سسرال والے تجھے سنبھال لیں گے، تیرے سسرال والے تجھے پال لیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ چلتی ہے۔ کسی نے ریکویسٹ بھیجی ہے خان کاکر صاحب نے، اور خان صاحب ہمیشہ ہی میرا حال کوشش کرتے ہیں بات ہو، لیکن نہیں ہو پاتی ان کے نیٹ کی وجہ سے۔ خان صاحب میں نے آپ کو کال ملائی ہے۔ عثمان والد نے کہا بہت کچھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہو آپ؟ خان صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جزاک اللہ، جیتے رہے آپ بھی۔ خان صاحب میں آج بڑی پریشان ہوئی ہوں۔ آج مردوں کے لیے میں نے اتنا سوچا تھا میں مردوں کو ڈیفینڈ کروں گی، میں مردوں کے حق میں بات کروں گی کہ مرد بہت مظلوم ہے، لیکن مرد تو اپنے لیے خود بات نہیں کر رہے۔ خان صاحب کی آئی تھنک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ راؤنڈ راؤنڈ گھومنا شروع ہو گئی ہے۔ خان صاحب آپ کا نیٹ آئی تھنک وہ ہو گیا ہے، فریز ہو گیا، آپ کی پکچر فریز ہو گئی ہے اور پھر آپ کی لائن کٹ گئی ہے۔ اچھا میں نے یہ سوچا تھا کہ آج میں مردوں کے لیے بہت بولوں گی کہ مرد بیچارہ یہ ہے، مرد مظلوم ہے، مرد مر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، عورتوں نے تباہی مچا دی ہے، عورتیں جو ہے نا وہ دنیا میں یہ کر گئی وہ کر گئی اور مرد بیچارہ بھی۔ لیکن مزے کی بات ہے مزے کی بات ہے آپ سارے مرد ہیں۔ میری اس میں پروفائل میں میرا خیال ہے 4 یا 5 لڑکیاں ہوں گی، باقی سب مرد ہیں، اور کسی نے نہیں کہا کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہاں جی مرد مظلوم ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مرد جو ہے نا وہ ہے ہی ڈیش ڈیش۔ اچھا جی فاروق نے کہا ہے آپ کا ایک دیکھا فاروق ماں صدقے جائے، ماں صدقے جائے۔ فاروق جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی تو کچھ روشنی ڈالیں نا۔ فاروق میں آپ کو لائیو لیتی ہوں، آپ کیوں نہیں روشنی ڈال لیتے؟ آپ اپنی مردانگی کا جھنڈے یہاں پہ کیوں نہیں گاڑتے میرے پروفائل پہ آ کے؟ یہ لے میں نے آپ کو لائیو کال میں لائی ہے، جو بات آپ نے کرنی ہے آئیں لائیو کرتے ہیں۔ ویٹنگ فار فاروق۔ اصل میں بات پتا کیا ہے، وہی بات آ گئی ہے۔ فاروق جو ہے جیسے اس فاروق جیسے جو لوگ ہیں، ان کی اکثر لوگ جو ہے وہ کام کے اوپر یا نوکری کے اوپر سیکشل ہراسمنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جیسے یہ فاروق ہے اس طرح کے لڑکوں کو سیکشلی ابیوز بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جب مرد کو ابیوز کرتا ہے تو کیا مرد کا حال ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ فاروق جو ہے یہ صرف میری ٹائم لائن پہ کامنٹ لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ اس سے بات ہو پائے گی۔ خان صاحب بھی ہے ہمارے ساتھ اور عاطف اسلم بھی ہے، کل بھی ہمارے ساتھ عاطف تھے، اور خان کاکر صاحب کو پہلے کال ملاتی ہوں کیونکہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی خان صاحب آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، فریز ہو گیا تھا آپ کا۔ میرے خیال میں سگنل ویک ہے۔ ہاں جی اچھا خان صاحب آج ہم بات کریں کہ ہمیشہ عورتوں کو مظلوم بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عورتیں بڑی مظلوم ہیں، ہراس ہوتی ہیں فزیکلی بھی، مورلی بھی، مینٹلی بھی اور سیکشلی بھی۔ میں نے آج کا ٹاپک سوچا تھا کہ میں اپنے پاکستانی مردوں کے حق میں بولوں گی، لیکن وہ مرد اپنے لیے خود ہی نہیں بول رہے، انہیں میری دھجیاں اڑانے سے فرصت نہیں مل رہی آ جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں مردوں کی کبھی آپ نے سنا کوئی ایسی بات؟ صرف شاید سنا ہوگا کبھی کوئی سیٹ کا مزدور سے، کبھی کسی گیریج کے چوٹو سے۔ ہاں جی
ککلی 5 ہے نا ککلی، میں نے اسی لیے ڈائریکٹ کال ہی ملا دی تھی کہ میں نے کہا میں اس کی بات سن لیتی ہوں اور آپ سارے بھی سن لیں، شاید کہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو نہ پتا ہو، یا شاید فروخت بتانا چاہ رہا ہو کہ کوئی نئی چیز ہے جو آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. بھائی مجھے تو سب پتا ہے اور میرا خیال آپ کو بھی سب پتا ہے، اس لیے جن چیزوں کا پتا ان پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب آپ کی کال پھر گر گئی، ڈراپ ہو گئی کہیں. ریحان نے کہا کہ میڈم بہت ساری عورتیں بھی ہراس کرتی ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں نے تو ایسے قصے سنے